اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، اب کی ویڈیو میں اولاد کے حقوق کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ ویڈیو میں بہت اہم باتیں بھی شامل ہیں، احادیث اور واقعات بھی شامل ہیں، اس لیے اس کو پورا دیکھیں اور اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی جانیے، کیونکہ ہم لوگ کہاں کوتاہی برت رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنی جنریشن کو صحیح سے نہیں ان کی تربیت کریں گے، کل کو یہی جنریشن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی اور ان کی اپنی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آج کے والدین کو بہت زیادہ کونسلنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک جنریشن کو لے کے چل رہے ہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ کس طرح سے ہمیں سوچ رہی ہے یا کس طرح سے لے کے چل رہی ہے یہ یوتھ، تو ہم اس کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں اور اسلام کی روشنی میں ہمیں کیسے چلنا چاہیے، تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کی طرف آؤں گی کہ جس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے والدین کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ نام کو جو ہے نا وہ صحیح رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کے نام الٹ پلٹ جو بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، جیسے آج کل کے پیرنٹس جو کہ جدت پسند پیرنٹ کہلاتے ہیں، سوری ٹو سے، وہ اپنے بچوں کے ایسے الٹے پلٹے نام رکھ رہے ہیں جن کا مفہوم بھی غلط ہوتا ہے اور جن کی جو نیگیٹو مطلب مفہوم ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی ان کی پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتا ہے۔ اگر ناموں کا کوئی اثر نہ ہوتا، بالفرض کہنے کی بات ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے نام اپنی لائف میں کیوں آپ نے چینج کیے؟ تو اس وجہ سے آپ ایک تو بلکہ بوڑھا آدمی تھا، اس کا نام ادا تھا، آپ نے اس کا نام چینج کر کے اس کا جو ہے نا وہ نام چینج کر کے محمد رکھا، تو یہ عبداللہ رکھا۔ تو یہ جو نام چینج ہے وہ ہر دور میں ضروری ہے کہ آپ اچھا نام رکھیں بچوں کے، کیونکہ بچے کی ساری پرسنالٹی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ گھومے گی۔ دوسری چیز یہ ہے عدل و انصاف، کہ والدین جو ہیں وہ عدل و انصاف کرتے وقت جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت مسٹیک کر جاتے ہیں، تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے اور کہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہوا کرتے تھے کہ نرینہ اولاد کو بہت اہمیت ہوتی تھی اور جو ہے بیٹیوں کو بالکل نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، کیونکہ وہ اسلام بیسڈ نہیں تھا، وہ صرف ہندو بیسڈ تھا، تو اس وجہ سے والدین بیٹے کی پیدائش پہ تو خسرے نچاتے تھے، بیٹے کی پیدائش پہ تو بہت کچھ ایسا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ غیر شرعی تھا، لیکن بیٹی کی پیدائش پہ سب روتے تھے۔ تو آج کے دور میں جو الٹ ہو گیا ہے، اب بیٹیوں کی پیدائش پہ سب خوش ہوتے ہیں اور بیٹے کی پیدائش کا کوئی اتنا خاص وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ کہ بس ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے، دونوں ہی اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس اگر اولاد، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو ان لوگوں کے جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہی بچہ دے دے۔ تو جن کے پاس اگر 6 بچے ہیں یا 5 ہیں یا 4 ہیں، تو ان کے اندر بیلنس کیسے کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک چیز کھا رہے ہیں تو وہ دوسرے کے لیے بھی اور چوتھے کے لیے بھی، سب کے لیے ایک سی لیں۔ تو عدل و انصاف سے نعمان بن بشیر کا ایک واقعہ صحیح بخاری سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے والد نے ایک تحفہ
انہیں دینا چاہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی اسی قسم کا تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو کیونکہ اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں اقرا بن حابس، جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ پر پیار کر رہے تھے، تو حضرت حسن بھی پاس کھڑے تھے، ان کے بھی منہ پہ بوس و کنار کر رہے تھے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں تو میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی نہیں پیار کیا، تو آپ تو منہ سر چوم رہے ہیں، یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر سورۃ انعام میں ہے 151 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 151 ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہر نفس کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے تو آپ کے آنے والے بچے کو کیوں نہیں دے گا؟ تو کبھی بھی اپنے بچوں کو جان سے نہ ماریں اور نہ ہی ان کو کوسنے دیں۔ اب جب بعض والدین یہ ہوتے ہیں کہ جب کھلاتے ہیں اولاد کو تو بڑے بدتمیزی اور برے رویے سے ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ تم لوگوں کو جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں ملنا، یہ جو ہے نا اس قسم کی باتیں جو شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا بچوں کو کہ جی اتنا خرچہ ہو گیا، اتنی فیسیں ادا ہو گئی تم لوگوں کی، اتنا یہ ہو گیا، اتنے مہنگی تم لوگوں کو میں نے کار لے کے دی، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا۔ ہر چیز اگر آپ جتا جتا کے بچے کو دیں گے نا تو کل کو وہ جتا جتا کے آپ کو دے گا۔ اسی لیے وہ عادتیں نہ ڈالیں جو آپ کے گلے کا ہار بن جائیں، جو کل کو ریپیٹ ہو کے ریورس ہو کے آپ کی طرف آئیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہی عادتیں بچوں کو کریں، ان میں انجیکٹ کریں جو عادتیں آپ خود بھی ٹالریٹ کر سکیں۔ تو اولاد کے حقوق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کیوں کرتے ہو بھئی ایسی بدتمیزی؟ تو اس نے کہا کیا والدین کے علاوہ اولاد کے بھی کوئی حقوق ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو میرے والد نے، اب یہ اس کی شکایت شروع ہوئی، اس نے کہا جب میں پیدا ہوا تو میرے والد نے میرا اچھا نام نہیں رکھا، دوسرا مجھے دینی تعلیم نہیں دی، تیسرا مجھے خود بھی محبت سے پیش نہیں آیا، چوتھا یہ کہ میری ماں میرے جو ہے نا وہ حد سے زیادہ جو ہے نا وہ بدتمیز عورت ہے اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو ایسے میں جو ہے وہ میں پھر کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص سے کہا کہ تم نے پہلے خود اپنے بیٹے کے حقوق ادا نہیں کیے، اس سے پہلے کہ وہ تمہاری نافرمانی کرتا، یعنی کہ تم نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا اس کے تمام حقوق سلب کر کے کہ وہ تمہاری نافرمانی کرے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے اولاد کو پہ جب ہم ایسے سٹریس ڈالیں گے اور ایسی حرکتیں ان کے ساتھ کریں گے تو جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا۔ جب ہم اپنی اولاد کو ہی مس ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر اولاد بھی تو وہ ہمیں آگے سے اسی طرح کرے گی نا۔ پھر ہم یہ پلی لیں کہ جی ہم تو پیرنٹس ہیں تو ہم نے ایسے ہمارا حق ہے، ہم کسی بات کی پلی نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر ہمارے رائٹس ہیں تو ہماری اولاد کے بھی رائٹس ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بندے ہیں۔ پھر حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے مطابق تربیت کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی،
یہ چیز میں بڑی حیران ہوئی ہوں، کیونکہ پہلے میرے نالج سے یہ بات نہیں گزری تھی، اور میں آج کے دور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حضرت علی کا جو قول ہے وہ 100% درست ہے کہ اپنی اولاد کو اس کے دور کے مطابق اس کی ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ماضی کو روتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں وہ تھا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں، کیا اولاد اسی طرح سوچ رہی ہے جیسے ہم سوچا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے دور کے بہت ساری باتیں، بہت سارے ہمارے والدین کی باتیں، وہ بھی ہماری جو تھے نا وہ نظر انداز کرتے تھے، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمیں بھی ان کو نظر انداز کرنا ہوگا تاکہ وہ بھی ایسا حوصلہ پیدا کرے۔ اور جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیس ٹالرنس کا دور چل رہا ہے، پھر ہمیں لیسٹ ایکسپیکٹیشن کرنی ہے۔ اگر ہم لیسٹ ایکسپیکٹیشن کریں گے اور ہمیں تھوڑا سا زیادہ مل جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم ان سے ایکسٹرا ایکسپیکٹیشن کریں گے جو ہم نے خود بھی نہیں ان کو دیا، تو یہ تو ہم بہت بڑی بے انصافی کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو ان پٹ نہیں کیا وہ ہم آؤٹ پٹ کیسے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔